تمیز سے بات کرو ایزل، ورنہ یہ تمہاری زبان جو قینچی کی طرح چلتی ہے نا، کاٹ دوں گا۔ حاشر کے لہجے کی سختی ایزل کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے زبان کاٹنے کی دھمکی دینے والے؟ حاشر اصغر خان، میں کوئی تمہاری غلام نہیں ہوں۔ ایزل نے کچن کے شیلف پر رکھی پلیٹ زور سے پٹکی۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ میں وہی ہوں جس کے سامنے پورے شہر کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، اور تم ایک جاہل لڑکی کی طرح سحری کے وقت سر پر سوار ہو رہی ہو۔ حاشر اس کے اتنا قریب آ گیا کہ ایزل کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا، اور اس کے وجود سے اٹھنے والے تیز پرفیوم کی خوشبو اسے اپنے حواسوں میں محسوس ہونے لگی تھی۔ جاہل میں نہیں تم ہو، جو صرف طاقت کے زور پر بات کرنا جانتے ہو۔ ایزل نے پوری قوت سے اس کا سینہ دھکیلا تھا، مگر حاشر کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ جما رہا تھا، جیسے اسے اس کی اس کمزوری سے، مزاحمت سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ابھی تو تم نے میری طاقت دیکھی ہی کہاں ایزل؟ جس دن دیکھ لو گی نا، اس دن یہ کتابی باتیں بھول جاؤ گی۔ حاشر کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ آئی، اور اس نے ایزل کی کلائی کو ایک پل کے لیے اتنی سختی سے جکڑا کہ ایزل کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ ارے بھائی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیوں سحری کے وقت پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے؟ افضل خان اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچن میں داخل ہوئے۔ دادا جان دیکھے نا، یہ حاشر مجھے ہر وقت دباتا رہتا ہے، اور اب تو دھمکیاں دینے پر اتر آیا ہے۔ ایزل نے فوراً ان کا بازو تھاما اور اپنی سسکیاں مصنوعی انداز میں جاری کر دیں تاکہ دادا کا دل پگھل جائے۔ رضیہ بیگم، ذرا ادھر تو آئیں، دیکھیں آپ کی پوتی میرے شیر پتر کی شکایت کر رہی ہے۔ افضل خان نے زور سے اپنی بیگم کو آواز دی جو ابھی ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ رہنے دیں خان صاحب، آپ تو ہمیشہ اپنے پوتوں کو ہی طرفداری کرتے ہیں، میری معصوم بچی کو یہ سب مل کر تنگ کرتے ہیں۔ رضیہ بیگم نے ایزل کو اپنے سینے سے لگا لیا اور افضل خان کو گھور کر دیکھا، جیسے وہ ان کی شکایتوں سے پہلے ہی واقف ہوں۔ ارے بیگم، اس عمر میں بھی آپ کا غصہ ویسا ہی کڑک ہے جیسا شادی کی پہلی رات تھا جب آپ نے مجھے پانی پلانے سے انکار کر دیا تھا۔ افضل خان کے اس جملے پر کچن میں موجود حیدر اور مہر کے قہقہے گونجے، جو پہلے چپ چاپ ایزل اور حاشر کی لڑائی دیکھ رہے تھے، جبکہ رضیہ بیگم شرما کر رہ گئی۔ ارے بس کریں، بچوں کے سامنے تو ایسی باتیں نہ کریں۔ اور حاشر، تم کیوں اسے تنگ کر رہے ہو؟ جا کر باپ کو اٹھاؤ، سحری کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ رضیہ بیگم نے حاشر کو گھورا تو وہ ماتھے پر بل ڈالی خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس نے ایزل کو ایک ایسی تیکھی نظر سے دیکھا کہ ایزل کا دل دھک سے رہ گیا۔ چچی جان، پراٹھوں کی خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے، حیدر نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سریا بیگم سے کہا۔ ہاں بیٹا، آج دیسی گھی کے پراٹھے بنے ہیں، اور ساتھ میں فہمیدہ نے ساگ بھی گرم کیا ہے۔ سریا بیگم نے پیار سے حیدر کے سر پر ہاتھ رکھا اور گرم گرم پراٹھا اس کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ امی، مجھے سہاگ نہیں کھانا۔ امی، مجھے ساگ نہیں کھانا، میں نے تو آملیٹ منگوایا تھا۔ ایزل نے منہ بسوڑے کہا تو بابر خان، جو بھی لاؤنج سے آئے تھے، اپنی بیٹی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میری شہزادی کے لیے آملیٹ بن گیا ہے، یہ لو غصہ تھوکو اور سحری کرو۔ انہوں نے ملازمہ کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے بیٹی کے سامنے رکھ دی۔ ملازمہ جو ابھی وہاں پر آئی تھی، اسے ایزل نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ بابر خان نے کہا تو ایزل کا سارا غصہ ہوا ہو گیا اور وہ مسکرا کر کھانا کھانے لگی۔ شاہویر اور مہر کی شادی کے کارڈز آج آ جائیں گے بابا سائیں، آپ نے فہرست مکمل کر لی ہے نا؟ اصغر خان نے کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھا تو افضل خان نے گہری سانس لی۔ ہاں بیٹا، سب نام لکھ لیے ہیں، بس کچھ دور کے رشتہ دار رہ گئے ہیں جنہیں فون پر اطلاع دینی ہوگی۔ افضل خان نے نوالا توڑتے ہوئے اپنی بیگم کی طرف دیکھا، جو اب بھی ایزل کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے۔ سریا بیگم نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا تو سب کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے اور کچن میں برتنوں کی آوازیں بڑھ گئیں۔ خان صاحب، آپ نے دوائیاں لی ہیں یا نہیں؟ رضیہ بیگم نے ہاتھ دھو کر تولیہ سنبھالتے ہوئے پوچھا تو افضل خان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔
رضیہ بیگم، اگر آپ اپنی محبت کی ایک گولی دے دیں تو ان دوائیوں کی کیا ہی ضرورت رہے گی۔ افضل خان کی اس بات پر پورے دسترخوان پر ایک بار پھر سے ہنسی کا طوفان آ گیا اور رضیہ بیگم اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایزل نے ایک نظر حاشر پر ڈالی جو اس وقت بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ چائے کا آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ ایک ہی گھر میں اتنے خوش مزاج لوگ ہیں تو یہ شخص اتنا کڑوا اور مغرور کیوں ہے۔ سحری کے بعد سب نماز پڑھ کر سو گئے تھے اور پھر جب اٹھے تو کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، اسی لیے حیدر اور مہر کے ساتھ ساتھ ایزل بھی دادا جان کا محبت نامہ سننے کے لیے ان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ دادا جان وہ والا قصہ سنائے نا جب آپ نے پہلی بار دادی جان کو دیکھا تھا اور وہ ڈر کر بھاگ گئی تھی، حیدر نے چہکتے ہوئے کہا تو افضل خان کے چہرے پر یادوں کی ایک دلکش سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ارے میاں، وہ بھی کیا دن تھے، تمہاری دادی اس وقت بالکل ایزل کی طرح غصے والی تھی۔ افضل خان نے سامنے کھڑی رضیہ بیگم کی طرف دیکھا جو بھی برآمدے میں ملازمہ سے فرش صاف کروا رہی تھی۔ خان صاحب، بچوں کے سامنے کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، آپ جا کر آرام کریں ورنہ بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ رضیہ بیگم نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا۔ دیکھو بچوں، ابھی بھی ویسا ہی غصہ ہے ان کی ناک پر جیسے 50 سال پہلے تھا۔ افضل خان کے اس جملے پر ایزل اور مہر کھل کھلا کر ہنس پڑے، جبکہ رضیہ بیگم پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ دادا جان، کیا سچ میں دادی جان اتنی خوبصورت تھی کہ آپ نے پہلی نظر میں ہی دل ہار دیا تھا؟ ایزل نے تجسس سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس کی شوخ طبیعت کی عکاس تھی۔ وہ تو آج بھی حور لگتی ہے، بس یہ زبان تھوڑی سی تیز ہے ورنہ پورے علاقے میں ایسی جوڑی کہیں نہیں ملے گی۔ افضل خان نے فخر سے مونچھوں کو تاؤ دیا اور پھر ان کی نظر دور کھڑے حاشے پر پڑی جو ہاتھ میں فائل تھامے لاؤنج کی طرف جا رہا تھا۔ حاشر پتر، ذرا ادھر تو آؤ، تم کیوں ان بچوں میں شامل نہیں ہوتے؟ ہمیشہ اس موئے کام کو سر پر سوار کیے رکھتے ہو۔ افضل خان کی آواز پر حاشر کے قدم رک گئے اور وہ دھیمے قدموں سے ان کی طرف بڑھ گیا۔ دادا جان، آفس کا کچھ کام ہے جو عید سے پہلے نمٹانا ضروری ہے ورنہ چھٹیوں میں سکون نہیں ملے گا۔ حاشر نے بہت ادب سے جواب دیا، مگر اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ایزل پر ٹھہر گئیں جو اس وقت نیچے دیکھ رہی تھی۔ کام تو ساری زندگی چلتے رہیں گے، یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ دیکھو سب بیٹھے ہیں، تھوڑا وقت ان کے ساتھ تم بھی گزارو۔ افضل خان نے کہا تو ایزل کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ دادا جان، اسے وقت گزارنے کا نہیں بلکہ دوسروں کو جاہل کہنے کا شوق ہے، ایزل نے کاٹدار لہجے میں کہا، اور مجھے ایسے فضول کاموں کے لیے فرصت نہیں ہے۔ حاشر کا لہجہ اتنا سپاٹ اور کاٹدار تھا کہ ایزل کو ایک دم آگ لگ گئی۔ میں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، تم واقعی جاہل ہو، جیسے بزرگوں کی بات ماننے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ ایزل نے دل ملا کر جواب دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ حاشر کا چہرہ نوچ لے۔ زبان سنبھال کر بات کرو ایزل، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو۔ حاشر ایک قدم آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف غصہ تھا۔ بس کرو تم دونوں، صبح صبح کا وقت ہے اور تم دونوں لڑنا شروع ہو گئے ہو۔ حاشر، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ افضل خان نے برآمدے سے آواز دی تو حاشر نے ایک سر داہ بھری اور مڑ کر چلا گیا۔ دادا جان، یہ حاشر اتنا بدتمیز کیوں ہے؟ شادی کا گھر ہے، یہ ہر وقت منہ بسوڑے پھرتا ہے۔ ایزل نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے شکایت کی تو افضل خان نے اس کے سر پیار سے تھپ تھپایا۔ بیٹا، وہ ایسا ہی ہے، سخت کوئلے جیسا، مگر اندر سے بہت نرم ہے۔ ایزل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر اس کے ذہن میں حاشر کا وہ غصہ بھرا چہرہ اور دادا جان کی بتائی ہوئی بات بار بار گھوم رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حاشر آخر ہے کیا۔ جب وہ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ بھی اپنے کمرے میں جا رہا تھا، مگر ایزل نے اسے نظر انداز کیا اور کمرے میں گھس گئی۔ وہ بھی اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، جس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ 28ویں روزے کی تپتی دوپہر تھی اور لاؤنج میں ایزل کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔
کیونکہ درزی کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ وہ میرا میرون رنگ کا ڈیزائنر سوٹ لے کر غائب ہو گیا ہے۔ ایزل نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دہائی دی تو حاشر نے بڑے ہی اطمینان سے اس کی طرف دیکھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں درزی بھاگ گیا۔ واہ بھائی، آپ عید پر کیا پہنو گی؟ میری پرانی شلوار قمیض لا دوں یا امی کا پرانا برقع چلے گا؟ جیسے ہی حاشر نے کہا تو ایزل جو پہلے ہی غصے میں بیٹھی تھی اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ تم تو اپنی بکواس بند رکھو حاشر۔ ایزل نے پاس پڑا کشن پوری طاقت سے اس کی طرف پھینکا۔ 28واں روزہ ہے، میں نے اسے اتنی مہنگی لیس لا کر دی تھی۔ وہ دوبارہ سے اپنا دکھڑا سنانے لگی۔ چڑیلوں پر ویسے بھی میرون رنگ سوٹ نہیں کرتا، کالا پہنا کرو، بالکل نیچرل لک آئے گی۔ حاشر کا موڈ اسے تپانے کا تھا، اسی لیے وہ بنا سوچے سمجھے بس بولے جا رہا تھا۔ میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی حاشر۔ ایک تو میرا سوٹ غائب اور اوپر سے تم جلے پر نمک چھڑک رہے ہو۔ تم تو یہی چاہو گے نا کہ میں عید پر بدصورت لگوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہاری بدصورتی یا خوبصورتی سے میرا کیا لینا دینا ایزل؟ حاشر نے اپنا چہرہ اس کے اتنا قریب کیا کہ اس کی ناک آپس میں ٹکرانے لگی اور فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا۔ چھوڑو مجھے، ایزل نے سسکتے ہوئے کہا تو حاشر نے ایک دم اسے جھٹکے سے چھوڑا، جیسے وہ کوئی دہکتا ہوا کوئلہ ہو۔ جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنا ماتم کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ حاشر نے مڑ کر میز پر پڑے اپنے فون کو اٹھایا، مگر اس کی انگلیاں لرز رہی تھی جو ایزل کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ امی دیکھے نا، صحیح میری بچی کا برا حال ہو گیا۔ عید سر پر ہے اور سوٹ غائب ہے۔ فہمیدہ بیگم کچن سے نکلتے ہوئے بولی تو رضیہ بیگم جو ابھی ابھی وہاں آئی تھی تعصب سے سر ہلایا۔ خان صاحب آپ چپ کیوں ہیں؟ اپنے اس لاڈلے پوتے سے کہیں نا کہ جا کر درزی کو ڈھونڈے، ورنہ عید پر یہ لڑکی پورا گھر سر پر اٹھا لے گی۔ رضیہ بیگم نے افضل خان کو مخاطب کیا تو اس وقت دور آرام دہ کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ارے بھائی، درزی کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی ہے جو کہیں چھپ جائے گا۔ حاشر پتر دیکھ لو، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو۔ افضل خان نے معنی خیز نظروں سے حاشر کو دیکھا تو حاشر نے خاموشی سے چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایزل روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور بیڈ پر اوندھے منہ گر کر رونے لگی تھی۔ اسے سوٹ کا دکھ تو تھا ہی، مگر حاشر کے سرد رویے نے اس کے دل کو بری طرح سے زخمی کر دیا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب شام کے سائے گہرے ہوئے تو کمرے کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ ایزل نے آنکھیں پوچھ کر دروازہ کھولا تو سامنے حاشر کھڑا تھا۔ باہر نکلو، چچی جان تمہاری افطاری کے لیے بلا رہی ہیں۔ حاشر نے اس کے سراپے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تو ایزل جو پہلے ہی رو رہی تھی اب خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، آ جاؤں گی میں۔ اس نے اس بار رونا دھونا نہیں مچایا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی پریشانی کا مزہ لوٹ رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایزل پھر سے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور نیچے پہنچ گئی۔ اسے کسی چیز کا خیال نہیں تھا، اس کے ذہن میں وہ مرون ڈیزائنر سوٹ گھوم رہا تھا، اسی لیے وہ صحیح طریقے سے افطاری بھی نہیں کر پائی تھی۔ اور آخرکار وہ رات بھی آ گئی جس کا سبھی کو انتظار تھا۔ خان ولا کی چھت پر چاند نظر آنے کا شور مچا تو سب ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ افضل خان نے رضیہ بیگم کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمے سے کچھ کہا تو وہ شرما کر پیچھے ہٹ گئیں، جبکہ ایزل ایک کونے میں کھڑی خالی نظروں سے آسمان کو گھور رہی تھی جہاں عید کا باریک سا ہلال اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ چاند مبارک ہو ایزل، حاشر کی بھاری آواز اس کے کان کے قریب گونجی تو ایزل نے تڑپ کر اسے دیکھا، مگر حاشر کی آنکھوں میں وہی پرانی سرد مہری تھی جیسے اسے ایزل کے دکھ سے کوئی سروکار نہ ہو۔ مبارک اسے ہو جس کے پاس پہننے کو جوڑا ہو، میرے لیے تو یہ اندھیری رات ہے، ایزل نے تلخی سے جواب دیا اور پیر پٹکتی ہوئی نیچے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی جہاں اندھیرا اس کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب حویلی میں مکمل خاموشی چھا گئی اور سب اپنے اپنے کمروں میں عید کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تو ایزل کے کمرے کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایزل جو بیڈ پر سر رکھے رو رہی تھی، اس نے غصے سے سر اٹھایا
امی پلیز چلی جائیں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، ایزل نے چلا کر کہا، مگر دروازہ دھیرے سے کھلا اور حاشر کا طویل قامت وجود کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ رونے سے درزی واپس نہیں آئے گا ایزل، نہ ہی تمہارا وہ قیمتی جوڑا آسمان سے ٹپکے گا۔ حاشر نے دیوار سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا تو ایزل تڑپ کر بیٹھ سے اٹھی اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ تم یہاں میرا مذاق اڑانے کے لیے آئے ہو نا؟ دیکھو میں کتنی بے بس ہوں، دیکھو تمہاری جیت ہو گئی۔ ایزل نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر حاشر نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تمہارا یہ روتا ہوا چہرہ دیکھ کر سکون ملتا ہے؟ حاشر کا لہجہ اتنا کھردرا تھا کہ ایزل کا سانس رکنے لگا۔ اس کا وجود حاشر کی قربت سے دہکنے لگا۔ تو پھر بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں میرے قریب آتے ہو جب تمہیں مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے؟ ایزل کی سسکیاں اب حاشر کے کرتے میں جذب ہو رہی تھی۔ حاشر کا دل چاہا کہ وہ ابھی اسے بتا دے کہ اس کا میرون جوڑا اس کی الماری میں چھپا رکھا ہے، مگر اس کی انا نے اسے روک دیا۔ نفرت اور محبت کے درمیان ایک باریک لکیر ہوتی ہے ایزل، جسے تم کبھی پار نہیں کر پاؤ گی۔ حاشر نے اس کے بھیگے ہوئے گال کو اپنی انگلی سے چھوا تو ایزل کو لگا کہ جیسے اس کے بدن میں بجلیاں کون گئی ہیں۔ اس نے حاشر کی آنکھوں میں تپش دیکھی جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتے تھے۔ حاشر نے خاموشی سے اسے چھوڑا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا اور ایزل وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حاشر اسے تڑپا رہا ہے یا خود تڑپ رہا ہے۔ وہ اسی کشمکش میں کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ وہ کمرے کا دروازہ لاک کرنا بھی بھول گئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو ایزل کی آنکھ کسی کے لمس سے کھلی۔ اس نے دیکھا کہ حاشر اس کے سرہانے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ساری رات کی جاگتی ہوئی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ عید مبارک ہو میڈم صاحبہ، یہ لیں اپنا کباڑ اور جلدی تیار ہو کر نیچے آ جائیں۔ حاشر نے وہی میرون جوڑا جو اب مکمل استری شدہ تھا ایزل کے سامنے رکھا تو ایزل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسے؟ حاشر تم نے اس درزی سے کب لیا؟ ایزل نے کپکپاتے ہاتھوں سے جوڑے کو چھوا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سوٹ ہے جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ وہ میں نے اسے ڈبل پیسے دے کر منگوا لیا تھا تاکہ عید پر تمہیں روتا ہوا دیکھ سکوں، میرا مطلب ہے سرپرائز دے سکوں۔ حاشر نے بڑے ہی سکون کے ساتھ یہ الفاظ ادا کی، مگر ایزل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حاشر یہ بھی کر سکتا ہے۔ تمہارا یہ رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو اب زیادہ سوال مت کرو اور تیار ہو جاؤ، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ حاشر مڑ کر جانے لگا، مگر دروازے پر رک کر ایک بار پھر اسے دیکھا۔ اس جوڑے میں قیامت لگو گی ایزل، مگر یاد رکھنا یہ قیامت ہر کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ حاشر کے ان الفاظ نے ایزل کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ وہ بھی اسی شوق سے نہیں نکلی تھی کہ اس کا سوٹ واپس آ گیا، اور اوپر سے حاشر کے الفاظ اس کے دماغ میں کھلبلی مچا گئے تھے۔ وہ کچھ نہ کچھ سمجھ گئی تھی اور حاشر بھی جانتا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے، مگر وہ دونوں ہی انجان بن رہے تھے۔ عید کی نماز سے واپسی پر خان ولا کا لاؤنج قہقہوں سے گونج رہا تھا، جہاں افضل خان شاہانہ انداز میں صوفے پر براجمان تھے اور رضیہ بیگم ان کے ساتھ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ارے بھائی اصغر اور بابر، تم لوگ تو اسے عیدی دے رہے ہو جیسے کسی غریب کو خیرات بانٹ رہے ہو، تھوڑا دل بڑا کرو۔ افضل خان نے اپنے بیٹوں کو ٹوکا تو سب ہنس پڑے۔ ابا جان آپ اپنی جیب ڈھیلی کریں نا، ہم تو کنجوس ہیں نا، بابر خان نے ہنستے ہوئے کہا تو افضل خان نے کڑکدار نوٹوں کی گڈی نکال کر میز پر رکھ دی۔ یہ لو بھائی، جس نے جتنی لوٹنی ہے لوٹ لو، مگر یاد رہے رضیہ بیگم کا حصہ سب سے الگ اور بھاری ہوگا۔ افضل خان نے شرارت سے اپنی بیگم کو دیکھا تو رضیہ بیگم شرما کر اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ توبہ ہے خان صاحب، اس عمر میں بھی آپ کی یہ باتیں ختم نہیں ہوتی، رضیہ بیگم نے دھیمی آواز میں کہا تو حیدر اور مہر جنہوں نے سن لیا تھا فوراً سے قہقہا لگایا۔
اسی لمحے ایزل میرون رنگ کے ڈیزائنر جوڑے میں لاؤنج میں داخل ہوئی تو جیسے وقت تھم گیا۔ اس کے گلے میں چاندی کی چین تھی اور بالوں کا جوڑا اس کی گردن کی سفیدی کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پر اس نے سوئیوں کی کٹوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ عید مبارک، ایزل نے دھیمے سے کہا تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں، خاص طور پر حاشر کی جو دروازے پر ٹیک لگا کر اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ اس کی نظروں میں ایسی تابش تھی جو ایزل کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ واہ میری شہزادی تو آج حور لگ رہی ہے، یہ میرون رنگ تم پر بہت جچ رہا ہے، رضیہ بیگم نے پیار سے ایزل کو پاس بلایا اور عیدی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ حاشر بھائی آپ کی عیدی کہاں ہے؟ مہر نے شرارت سے کہا تو حاشر نے ایک سرد آہ بھری اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میری عیدی بعد میں ملے گی، ہونے والی بھابھی صاحبہ، ابھی صرف سوئیوں کا مزہ لو۔ حاشر کا لہجہ اسپاٹ تھا مگر ایزل کو دیکھ کر اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایزل نے سوئیوں کی پیالی حاشر کی طرف بڑھائی تو ان کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے چھو گئیں۔ ایزل کو لگا جیسے اس کے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا ہو اور اس نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سب لوگ باتوں میں مصروف ہو گئے تو ایزل خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ کوئی اس کے سائے کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو جکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ حاشر تم چھوڑو مجھے، ایزل نے ہانپتے ہوئے کہا، مگر حاشر نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ اس کا چہرہ ایزل کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ تم نے سوچا تھا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ حاشر کی آواز میں وہ تڑپ تھی کہ ایزل کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کے سینے کی دھڑکن اپنے ہاتھوں تک محسوس کر سکتے تھے۔ حاشر خاموشی سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا تو ایزل کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ مغرور حاشر خان جو کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا تھا آج اس کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ اس نے ایزل کا ایک پاؤں اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اس کے ٹخنے کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ حاشر یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا۔ ایزل نے تڑپ کر اپنا پاؤں چھڑوانا چاہا مگر حاشر نے اسے اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے چاندی کی پائل نکالی تو ایزل حیران رہ گئی۔ اس پائل کی آواز جب بھی تمہارے پیروں میں گونجے گی تو تمہیں یاد آئے گا کہ میں نے تمہیں یہ تحفہ دیا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ 2 دن میری وجہ سے تم بہت روئی ہو۔ حاشر نے پائل اس کے پیر میں پہنائی اور پھر کھڑا ہو گیا۔ ایزل کی آنکھیں خوف اور جذبات کے ایک عجیب سے امتزاج سے بند ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے کوچ کر رہی ہو۔ تم پاگل ہو حاشر، تم ایک بدتمیز انسان ہو جو صرف اپنی مرضی کرنا جانتا ہے، ایزل نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ کہا تو حاشر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاں میں بدتمیز ہوں مگر اب یہ نشانی تمہارے پاؤں میں ہے، اب تم جہاں بھی جاؤ گی تو مجھے تمہاری موجودگی کا پتہ چل جائے گا۔ حاشر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اسے وہیں نڈھال چھوڑ کر چاہنا انداز میں باہر نکل گیا، جبکہ ایزل وہیں دیوار سے لگی اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ حاشر کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس لیے ایزل کو وہ پائل دے کر گیا ہے۔ وہ اپنے آپ سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے صرف اور صرف اس کے آنسوؤں کا بدلہ چکایا ہے، اور ایزل بھی اسے یہی کہا تھا کہ ایزل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر حاشر کو ہوا کیا ہے، اور اسے اپنی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب وہ اس کے قریب جاتی ہے تو دل کی دھڑکن اتنی تیز کیوں ہو جاتی ہے۔ عید کے دوسرے دن خان ولا کے گیٹ پر کئی گاڑیوں کے رکنے کا شور مچا تو ملازمہ نے دوڑ کر سامان اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ امریکہ سے ایزل کے ماموں اپنی فیملی کے ساتھ شادی سے 2 ہفتے پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ ارے آؤ آؤ جاوید پتر، کتنے لمبے عرصے کے بعد آئے ہو، اور یہ تمہارے بچے بھی ماشاءاللہ سے کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ افضل خان نے گرم جوشی سے سب کا استقبال کیا تو ڈرائنگ روم میں ایک نئی چہل پہل پیدا ہو گئی تھی۔
بس انکل ہم نے سوچا شاہویر کی شادی ہے تو کیوں نہ 2 ہفتے پہلے پہنچ کر خوب ہلا گلا کیا جائے۔ جاوید اکبر نے صوفے پر افضل خان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ سب بڑے اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے مگر ذیشان چشمہ اتار کر ایزل کی طرف دیکھ رہا تھا جو سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو حاشر کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ ہائے ایزل، تم تو کتنی بدل گئی ہو، بچپن میں دیکھا تھا اور اب تو تم پہچان میں ہی نہیں آ رہی۔ ذیشان نے بغیر کسی جھجک کے ایزل کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو ایزل نے معصومیت سے مسکرا کر صرف سلام کیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ بے تکلفی حاشر کے اندر کتنا بڑا طوفان کھڑا کر رہی ہے۔ آپ بھی تو بدل گئے ہیں ذیشان بھائی، آپ تو بالکل امریکن لگ رہے ہیں، ایزل نے ہنستے ہوئے کہا تو ذیشان اس کے مزید قریب ہو گیا جیسے وہ اسے اپنے حصار میں لینا چاہتا ہو۔ حاشر جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس نے اپنی مٹھیاں اس قدر بھینچ لی کہ ناخن ہتھیلیوں میں گڑنے لگے۔ اس کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا کہ کوئی غیر مرد ایزل کے اتنے قریب کھڑا ہو۔ ذیشان اگر سفر کی تھکن اتر گئی ہو تو ذرا باہر آ کر گاڑیوں کی پارکنگ دیکھ لو، راستہ تنگ ہو رہا ہے۔ حاشر کی کڑکدار آواز لاؤنج میں گونجی تو ذیشان کو ایک لمحے کے لیے دھچکا لگا۔ اس نے مڑ کر حاشر کے تیکھے نقوش دیکھے جن پر اس وقت غصہ رقص کر رہا تھا۔ ارے حاشر، تم تو ویسے ہی ہو، ذرا سی بات پر ٹینشن لے لیتے ہو، میں بھی گاڑیاں ٹھیک کر دیتا ہوں، ذیشان نے ہنس کر کہا مگر حاشر کی آنکھوں میں وحشت تھی جسے دیکھ کر ذیشان کے قدم خود بخود باہر کی طرف اٹھنے لگے۔ چلو ذیشان، میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، یہاں کے قوانین ذرا سخت ہیں۔ حاشر نے اس کے کاندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا اور اسے ایک طرف سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا جبکہ ایزل وہیں کھڑی حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ ایزل نے مہر سے پوچھا تو مہر نے لا علمی میں کاندھے اچکا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب حاشر واپس آیا تو اسے دیکھا کہ سارا صوفے پر بیٹھی بڑے ہی ناز و انداز سے بال سنوار رہی تھی۔ حاشر نے جان بوجھ کر ایزل کو جلانے کے لیے سارا کے پاس جا کر کرسی سنبھال لی۔ اور سارا، تمہارا سفر کیسا رہا؟ سنا ہے وہاں امریکہ میں سب کچھ بہت مختلف ہوتا ہے۔ حاشر کا لہجہ اتنا میٹھا تھا کہ ایزل کو لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بھر گیا ہو۔ وہ جب بھی حاشر کے لیے الٹا سیدھا سوچ کر رہی تھی ایک دم سے تل ملا اٹھے۔ سفر تو بہت اچھا رہا، بس اب تم مجھے یہاں کی سیر کرواؤ گے۔ سارا نے حاشر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو حاشر نے ایزل کی طرف ایک فاتحانہ نظر ڈالی جو اس وقت غصے سے پیر زمین پر پٹخ رہی تھی۔ کیوں نہیں سارا، میں تمہیں خود پورا شہر دکھاؤں گا، یہاں کے مالز تمہیں بہت پسند آئیں گے۔ حاشر نے ایزل کی نظروں میں موجود حسد کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور مسکرانے لگا۔ ایزل سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ پیر پٹکتی ہوئی کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ حاشر کا سر پھوڑ دے۔ پہلے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ذیشان سے کیوں جل رہا ہے اور اب وہ خود جیلسی محسوس کر رہی تھی۔ کتنا بیوقوف اور جاہل انسان، 1 منٹ میں پارٹی بدل لی۔ ایزل نے کچن کے شیلف پر رکھی بوتل اٹھائی تو اسے کل کا پائل والا واقعہ یاد آ گیا جسے وہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اتنا ہی شوق ہے تو سارا کو پہنا دو یہ پائل، ایزل نے روتے ہوئے خود کلامی کی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حاشر یہ سب اسے تڑپانے کے لیے کر رہا ہے تاکہ وہ خود اس کے پاس آئے اور اقرار کرے کہ وہ کسی اور کا اسے چھونا برداشت نہیں کر سکتی۔ رات کے پچھلے پہر خان ولا کے برآمدے میں مکمل خاموشی تھی، بس چوکیدار کے قدموں کی چاپ دور کہیں سے سنائی دے رہی تھی۔ ایزل نیند نہ آنے کی وجہ سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی جہاں حاشر ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا اندھیرے میں کہیں گھور رہا تھا۔ لگتا ہے امریکہ کی گوری سے باتیں کرتے کرتے تھک گئے ہو، جب یہاں تنہائی میں سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ ایزل نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے طنز کیا تو حاشر کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی۔
سارا سے باتیں کرنا تھکن نہیں بلکہ ذہنی سکون دیتا ہے۔ وہ تمہاری طرح ہر وقت جاہل اور جاہل کی گردان نہیں کرتی۔ حاشر نے مڑ کر اسے دیکھا تو ایزل کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ تو پھر جاؤ اسی کے پاس، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ایزل نے غصے سے اپنا دوپٹہ سنبھالا تو حاشر نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایزل؟ بابر خان، میں جس سے چاہوں ملوں، جس سے چاہوں بات کروں۔ حاشر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ایزل کو اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم چاہے تو اس سے نکاح کر لو، مگر جس طرح سے تم اس کے سامنے بچھ رہے ہو نا، وہ اس خاندانی روایت کے خلاف ہے۔ ایزل نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے بہانہ بنایا تو حاشر نے ایک سرد قہقہہ لگایا۔ روایت کی فکر اب ہو رہی ہے تمہیں، جب ذیشان تمہارا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تب تمہاری روایات کہاں سو گئی تھی؟ حاشر کا لہجہ اچانک اتنا سخت ہو گیا کہ ایزل کو اپنی شیرب میں بھی خوف کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ذیشان میرے ماموں کا بیٹا ہے، وہ بچپن کا ساتھی ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ ایزل نے دفاع کرنا چاہا مگر حاشر نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا بازو جکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ دوبارہ یہ لفظ مت بولنا ایزل، ورنہ میں تمہارا وہ ہاتھ ہی توڑ دوں گا جس پر کسی غیر مرد کا لمس پڑا ہو۔ حاشر کی آنکھوں میں جنون تھا جو ایزل کو خاموش کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تم پاگل ہو حاشر، تم صرف اپنی انا کی خاطر سب کو تڑپاتے ہو۔ ایزل کی آواز میں اب سسکیاں شامل ہو گئی تھیں مگر حاشر نے اسے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس کی پائل کی جھنکار کو محسوس کرنے لگا تھا تو اس وقت ایزل کے کانپتے پاؤں کی وجہ سے گونج رہی تھی۔ یہ پائل یاد ہے نا تمہیں؟ یہ میری ملکیت کی مہر ہے، جب تک کہ تمہارے پیروں میں ہے تم کسی اور کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی۔ حاشر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو ایزل کا پورا وجود لرز اٹھا۔ حاشر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور بغیر کوئی جواب دیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ایزل وہیں ستون کا سہارا لیے کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حاشر سے کیوں سوال کر رہی تھی اور حاشر اسے اپنی ملکیت کیوں کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی نہیں تھی۔ اگلے دن جب ناشتے کی میز پر سب جمع ہوئے تو ذیشان نے دوبارہ ایزل کے پاس بیٹھنے کی کوشش کی، مگر اس بار حاشر نے بڑی مہارت سے حیدر کو اشارہ کر کے دوسری جگہ بٹھا دیا اور خود سارا کے ساتھ بیٹھ کر قہقہے لگانے لگا۔ ایزل نے ایک نظر حاشر پر ڈالی جو سارا کو آملیٹ پیش کر رہا تھا اور پھر اس نے غصے میں اپنا نوالا پلیٹ میں پٹاخ دیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ حاشر اسے اس کی زبان میں جواب دے رہا ہے، مگر یہ جواب اس کے دل کو بری طرح سے زخمی کر رہا تھا۔ اسی دن سے خان ملامت شاہویر اور مہر کی مہندی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ ڈرائنگ روم سے ملحقہ دوسرے ہال میں سب کزنز ڈانس کی پریکٹس کر رہی تھے۔ ایزل تم تو بالکل تتلی لگ رہی ہو اس پیلے جوڑے میں، اور تمہاری یہ پائل کی چھنکار تو پورے گھر میں گونج رہی ہے۔ ذیشان نے پریکٹس کے دوران ایزل کے قریب آ کر سرگوشی کی تو ایزل تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر مسکرا دی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حاشر جو دور کھڑا ڈیکوریشن دیکھ رہا تھا اس کی نظریں مسلسل ان پر جمی ہوئی تھی۔ حاشر کے چہرے پر ایک خاموش غصہ تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ذیشان بار بار ایزل کے دوپٹے کو چھونے یا اس کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ حاشر کا دل چاہا کہ وہ بھی جا کر ذیشان کا ہاتھ مروڑ دے، مگر افضل خان اور رضیہ بیگم کی موجودگی نے اسے روک رکھا تھا۔ حاشر پتر ذرا ادھر تو آؤ، دیکھو یہ پھولوں کی لڑی ٹھیک لگی ہے یا اسے تھوڑا اونچا کروا دے۔ افضل خان نے آواز دی تو حاشر نے گہری سانس لی اور اپنی مٹھیاں بھینچ کر دادا کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے ایزل کا پاؤں فرش پر پڑی ایک چادر میں الجھا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ ذیشان نے بجلی کی سی تیزی سے اسے کمر سے تھام لیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی حاشر کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پھولوں کی لڑی چھوڑ کر فوراً سے ان کی طرف بھاگ گیا۔ ذیشان، اگر ڈانس کی پریکٹس ختم ہو گئی ہو تو ذرا باہر آ کر جنریٹر کا کنیکشن دیکھ لو، یہاں بجلی بار بار جا رہی ہے۔ حاشر کی گرجدار آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔
تو سب خاموش ہو گئے اور ذیشان نے گھبرا کر ایزل کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن خان ولا کلون نارنجی رنگ کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ مہر کے ہاتھوں میں مہندی لگائی جا رہی تھی اور ایزل پیلے رنگ کے شرارے میں ملبوس ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی تاکہ مہمانوں کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رہے۔ ایزل ذرا ادھر تو آؤ، دیکھو یہ لڑی یہاں سے ڈھیلی ہو گئی ہے، ذیشان نے سیڑھی پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ تو ایزل مسکراتی اس کے قریب پہنچ گیا۔ ارے ذیشان بھائی، آپ اسے تھوڑا سا اوپر کر کے باندھے نا، ورنہ یہ گر جائے گی۔ ایزل نے نیچے سے لڑی کا ایک سرا تھاما تو ذیشان نے جان بوجھ کر جھک کر اس کے ہاتھ چھونے کی کوشش کی۔ تمہارے ہاتھ اتنے نرم ہیں ایزل کے پھول بھی شرما جائیں۔ ذیشان نے سرگوشی کی تو ایزل کو تھوڑی سی الجھن ہوئی، مگر اس نے اسے ماموزات کی بے تکلفی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اسی لمحے حاشر سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس برآمدے میں داخل ہوا تو اس کی نظر براہ راست ان دونوں پر پڑی۔ ذیشان کا جھکنا اور ایزل کا مسکرانا حاشر کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اترا۔ اس کی آنکھوں میں وہ مخصوص ذیشان، اگر سیڑھی سے گرنے کا ارادہ نہیں ہے تو نیچے آ جاؤ، یہ کام ملازموں کا ہے۔ حاشر کی آواز میں وہ کڑک تھی کہ ڈھولک بجاتی لڑکیاں بھی ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ ارے حاشر، تم تو ہر وقت ایسے ہی سیخ پا رہتے ہو، ہم تو بس تھوڑی سی سجاوٹ کر رہے تھے، ذیشان نے ہنستے ہوئے کہا، اور ایزل کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر نیچے اترنے لگا تو حاشر چلتا اس کے بالکل قریب آ گیا اور ذیشان کا ہاتھ جھٹکے سے ایزل کے کاندھے سے ہٹا دیا۔ یہاں عورتوں کے کاندھے بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتے، نہ ہی غیروں کے سہارے کے لیے۔ حاشر کا لہجہ اتنا اسپاٹ تھا کہ ایزل کا سانس رکنے لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو حاشر، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، غیر نہیں۔ ایزل نے غصے سے ٹوکا تو حاشر نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی۔ غیر وہ ہوتا ہے جس کا تم سے نکاح نہ ہوا ہو، اور اس گھر میں نکاح کے بغیر کسی کا سایہ بھی کسی پر نہیں پڑتا۔ حاشر نے ایزل کی کلائی کو سختی سے جکڑا اور اسے ایک طرف کر دیا۔ جاؤ اندر جا کر امی کی مدد کروا۔ ایزل دل ملا کر رہ گئی۔ وہ حاشر کو جاہل کہنا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی وحشت نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی جبکہ حاشر نے ذیشان کو وہیں روک لیا۔ سنو ذیشان، یہ امریکہ نہیں، یہ میرا گھر ہے، اور یہاں نظریں بھی نیچے رکھی جاتی ہیں اور ہاتھ بھی، سمجھ آئی تمہیں؟ حاشر نے ذیشان کے گریبان کے قریب ہاتھ لے جا کر اسے جتایا تو ذیشان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد رات کی محفل جمی تو حاشر جان بوجھ کر سارا کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ایزل بھی یہ سب جان بوجھ کر رہی ہے۔ حاشر ہنس کر اس سے باتیں کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل کچن کے دروازے پر تھیں جہاں ایزل کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کتنا دوغلا انسان ہے، ابھی مجھے لیکچر دے رہا تھا اور اب خود اس سارا کے ساتھ ایسے بیٹھا ہے جیسے اسی کا منگیتر ہو۔ ایزل نے غصے سے ٹرے سنبھالی اور جان بوجھ کر ان کے سامنے سے گزرنے لگی۔ سارا، تمہیں وہ کافی پسند ہے نا جو ہم نے کل پی تھی؟ حاشر نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا تو ایزل نے مڑ کر اسے ایک بھرپور نفرت بھری نظر سے دیکھا اور پھر غصے میں اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا تو اس کی پائل کی جھنکار حاشر کے دل تک پہنچی۔ اسے پتہ چل گیا کہ تیر بالکل نشانے پر لگا ہے۔ ایزل بھاگتی ہوئی اوپر کی راہداری میں چلی گئی جہاں اندھیرا تھا تاکہ کوئی اسے روتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ وہ بھی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی اپنی سسکیاں قابو کر ہی رہی تھی کہ اچانک کسی کے وجود کی تپش اسے اپنا قریب محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، ایک گرم اور مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ بند کر دیا اور اسے اندھیرے کونے میں دھکیل دیا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں ذیشان کا سر پھاڑ دوں ایزل؟ حاشر کی آواز اس کے کان کے قریب دہک رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جاؤ اپنی اس سارا کے پاس۔ ایزل نے اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑ دیے، مگر حاشر نے اسے 1 انچ بھی ہلنے نہیں دیا۔ فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ حاشر نے اسے دیوار کے اور اپنے وجود کے درمیان بھیج لیا۔ جب وہ تمہارے قریب آتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا جلا دوں۔ ایزل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
یہ پہلی بار تھا کہ حاشر نے اپنے غصے کے پیچھے چھپے جذبے کا اظہار کیا تھا۔ اس کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں اور اندھیرے میں حاشر کی آنکھیں کسی بھوکے شیر کی طرح چمک رہی تھیں۔ حاشر نے اس کا چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ ایزل کو لگا جیسے اس کا سارا غرور پگھل کر آنسو بن کر بہہ رہا ہے۔ تم میرے لیے صرف ایک کزن نہیں ہو ایزل، تم وہ ضد ہو جسے میں کبھی ہارنا نہیں چاہتا، حاشر نے دھیمے سے کہا اور اسے وہیں نڈھال چھوڑ کر سیڑھیاں اتر گیا۔ جبکہ ایزل کو لگا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے لمبی رات بن گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایزل پھر سے لان میں آ گئی۔ مہر سبز رنگ کے بھاری جوڑے میں سٹیج پر شاہویر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایزل آؤ نا، اب اس گانے پر تو تمہیں میرے ساتھ پرفارم کرنا ہی پڑے گا۔ سارا نے مائک پر اعلان کیا تو سب نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ ایزل نے جھجکتے ہوئے درمیان میں بچھے قالین پر قدم رکھے تو اسے بہت ہی عجیب محسوس ہوا، کیونکہ سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ سارا بھی وہیں پر آ گئی اور وہ دونوں ڈانس کرنے لگی۔ ایزل کے ڈانس میں وہی معصومیت اور نزاکت تھی جو حاضر کے دل کو گھائل کر دیتی تھی۔ حاشر دور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگایا بظاہر بہت پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر اس کی نظریں ایزل پر تھیں۔ اسی دوران ذیشان جو کافی دیر سے موقع کی تلاش میں تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈانس کرتے ہوئے ایزل کے قریب آ کر اس کے سر پر نوٹ مارنے لگا۔ اس کی انگلیاں بار بار ایزل کے دوپٹے اور بالوں کو چھو رہی تھی۔ واہ ایزل، تم نے تو ڈانس پریکٹس کی، بالکل یاد رکھا، ذیشان اس کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ تو ایزل کے قدم ایک لمحے کو لڑکھڑا کر اس نے گھبرا کر حاشر کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ اب تما کر گہرا سرخ ہو چکا تھا۔ حاشر نے موبائل جیب میں ڈالا اور شیر کی طرح لپک کر قالین کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ اس نے ایزل کا ہاتھ اتنی سختی سے جکڑا کہ ایزل کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ بس بہت ہو گیا ڈانس، حاشر کی آواز میں وہ گرج تھی کہ فوراً سے کسی نے ساؤنڈ سسٹم آف کر دیا۔ حاشر، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہم تو بس خوشی منا رہے ہیں۔ ذیشان نے سینہ تان کر سامنے آنے کی کوشش کی، مگر حاشر کی اسے ایک ایسی تیکھی نظر سے دیکھا کہ ذیشان کے قدم وہیں جم گئے۔ خوشی اپنے دائرے میں رہ کر منانی چاہیے ذیشان، اور اگر تم نے دوبارہ کوئی حرکت کی تو یاد رکھنا یہ ہاتھ دوبارہ کسی کام کے رہیں گے نہیں۔ حاشر نے ایزل کو اپنے پیچھے کیا اور ذیشان کے بالکل قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حاشر، ہوش کرو، یہ سب کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ بابر خان نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، مگر حاشر کا جلال اب قابو سے باہر تھا، لیکن پھر بھی اس نے چچا کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حاشر نے ایزل کا بازو پکڑا اور اسے سب کے سامنے گھسیٹتے ہوئے اندرونی راہداری کی طرف لے گیا۔ ایزل رو رہی تھی، مگر اس نے خود کو چھڑایا نہیں تھا۔ حاشر اسے اوپر کی منزل پر اس کے کمرے میں لے گیا اور اندر دھکیل دیا۔ تم جاہل ہو حاشر، ایک نمبر کے جاہل ہو، تم نے سب کے سامنے میرا تماشا بنا دیا۔ ایزل نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر حاشر نے اسے کمر سے تھام کر دیوار کے ساتھ پیوست کر دیا۔ ہاں ہوں میں جاہل، میں وہی جاہل ہوں جو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مرد تمہارے بال بھی چھوئے۔ حاشر کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی ناک آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی جو ایزل کو پگھلا رہی تھی۔ تمہیں کیا حق ہے مجھ پر کہ تم میرے کچھ نہیں لگتے؟ ایزل نے سسکتے ہوئے کہا۔ حق؟ حاشر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی پائل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پائل گواہ ہے کہ تم کس کے حصار میں ہو، اور یاد رکھنا ایزل، نکاح کا کاغذ تو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، روحیں پہلے ہی مقدر ہو چکی ہوتی ہیں۔ حاشر نے اس کے بھیگے ہوئے گال پر اپنے ہاتھ کا لمس چھوڑا جو اتنا گہرا تھا کہ ایزل کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ پھر وہ اسے وہیں ہکا بکا چھوڑ کر باہر نکلا اور دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ حاشر، دروازہ کھولو، تم مجھے قید نہیں کر سکتے۔ ایزل نے دروازہ پیٹا، مگر باہر سے صرف حاشر کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی جو دور ہوتی جا رہی تھی۔ نیچے افضل خان سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور اصغر خان کی طرف دیکھ کر ایک فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا۔
اصغر کل شہویر اور مہر کے نکاح کے ساتھ حاشر اور ایزل کا بھی نکاح پڑھوایا جائے گا۔ لان میں خاموشی تھی، مہمان رخصت ہو چکے تھے اور فضا میں ابھی افضل خان تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے جب رضیہ بیگم ان کے قریب آ گئیں۔ خان صاحب، یہ فیصلہ ذرا اچانک نہیں ہو گیا؟ ابھی تو بچی کے ذہن میں پڑھائی کی باتیں تھیں، آپ نے ایک دم یہ ذمہ داری ڈال دی۔ رضیہ بیگم، اچانک فیصلے ہی بعض اوقات بڑے طوفانوں کو روک لیتے ہیں۔ ذیشان کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ ایزل کو یہاں سے دور لے جانا چاہتا ہے، مگر میں اپنی پوتی کو کسی ایسے ہاتھ میں نہیں دے سکتا جو اس کی قدر نہ جانتا ہو۔ حاشر جتنا سخت دکھتا ہے اس کا دل اتنا ہی ایزل کے لیے موم ہے، وہ رضیہ بیگم کو سمجھانے لگے۔ رضیہ بیگم بھی سمجھ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ افضل خان کی کوئی بھی تشویش بلا وجہ نہیں ہوتی۔ صبح سویرے ایزل تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی اور اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسے رات والا واقعہ اب تک نہیں بھولا تھا اور اسے حاشر جیون ساتھی کی صورت میں بالکل بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ وہ اسے کسی اور سے بولتا ہوا بھی نہ دیکھ سکتا ہو۔ ابھی وہ کمرے میں بیٹھی اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور حاشر اندر آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر ایزل فوراً سے بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سارا کیا دھرا حاشر کا ہے۔ میں یہ نکاح نہیں چاہتے، تم زبردستی نہیں کر سکتے، میں ابھی جا کر سب کو منع کر دوں گی، ایزل نے بلند آواز میں کہا، مگر حاشر کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے سکون سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ٹھیک ہے ایزل، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قید ہے تو ابھی میرے ساتھ چلو، سب ہال میں بیٹھے ہیں، چلو ان کے سامنے کہہ دو کہ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک لفظ نہیں بولوں گا اور تمہارا فیصلہ قبول کر لوں گا۔ اس نے ایزل کی کلائی تھامی اسے دروازے کی طرف لے جانے لگا، مگر ایزل کے قدموں میں لرزش تھی۔ حاضر کی گرفت مضبوط تھی لیکن اس میں وہ وحشت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے اور حاشر نے ہینڈل گھمانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ایزل کے ہاتھ خود بخود دروازے کے ہینڈل پر جم گئے۔ پھر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر حاشر کے ہاتھ پر گرا اور اس نے حاشر کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک دم مڑ کر اپنا سر اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ یہ انکار نہیں تھا، یہ برسوں سے چھپی اس محبت کا خاموش اعتراف تھا جو وہ خود سے بھی چھپاتی آئی تھی۔ حاشر نے دھیرے سے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے سر پر اپنی ٹھوڑی ٹکا دی۔ اس لمحے خان ولا کی دیواریں گواہ تھی کہ تمام غلط فہمیاں اسے ایک خاموش لمس میں پگھل چکی تھی۔ تھوڑی دیر وہ دونوں وہیں پر کھڑے رہے مگر کچھ بولے نہیں، اور پھر حاشر وہاں سے چلا گیا کیونکہ آج ہی اسے اپنی شیروانی اور ایزل کا لہنگا ڈیزائنر سے پک کرنا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک ہو رہا تھا کہ ہر کسی کے چہرے پر خوشی تمتما رہی تھی۔ ایزل جو پہلے بہت زیادہ پریشان تھی، اب اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اس حاشر کے سپرد کر دیا جس سے اس کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ نوک جھوک اور حالت فہمیوں میں کب اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ اور آخرکار شام کا وقت بھی ہو گیا۔ مہر اور ایزل دونوں تیار بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں مہر کے کمرے میں تھی کیونکہ نکاح خواہ نے وہیں پر ہونا تھا۔ جب مردانے سے نکاح خواہ نے دونوں لڑکوں سے ایجاب و قبول کروا لیا تو اس کے بعد اصغر خان کا نکاح خواہ کو بھتیجوں کے کمرے میں لے آئے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ دونوں بھتیجوں کو وہ ایک ساتھ ہی اپنی بہویں بنا لیں گے۔ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ کمرے میں پہلے ہی خواتین موجود تھیں، پھر فٹافٹ سے لڑکیوں سے بھی ایجاب و قبول کروا لیا گیا۔ نکاح کے فوراً بعد ایزل کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دل میں ایک سکون سا بھر گیا ہو۔ دوسری طرف مہر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی کیونکہ شاہویر اس کی محبت تھا اور وہ دونوں ایک ہو چکے تھے۔ پھر دونوں لڑکیوں کو رخصت کر کے اپنے اپنے ساتھیوں کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ جب رات کے سائے گہرے ہوئے تو حاشر اپنے کمرے کی طرف آنے لگا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں آج ایک عجیب سا سکون تھا۔
جیسے ہی اس نے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو اندر سے گلاب کے پھولوں کی دھیمی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ سامنے بیڈ پر ایزل بیٹھی تھی اور وہیں لال لہنگا پہنے جو حاشر ہنگامی طور پر ڈیزائنر سے لے کر آیا تھا۔ ایزل کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں کی مہندی کی خوشبو بھی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ حاشر نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ اس بار اس کی آواز میں ایزل تڑپی نہیں تھی، بلکہ اس کے وجود میں ایک عجیب سی تھر تھراہٹ دوڑ گئی تھی۔ حاشر دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایزل نے شرم و حیا کے بوجھ سے اپنی پلکیں نہیں اٹھائی تھی، مگر اسے اپنے سامنے حاشر کے وجود کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ ایزل، حاشر کی آواز اتنی مدھم اور لرزتی ہوئی تھی کہ ایزل کا دل سینے میں زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ حاشر نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے ایزل کو ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو ایزل کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اسی لمحے حاشر نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ جو پچھلے تمام زخموں کا مداوع کر گیا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے ایزل، میں نے اس لمحے کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں۔ حاشر نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا مہندی سے رچا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی پوروں کو چومنے لگا۔ میں جاہل کہلانے پر راضی تھا، تمہاری نفرت جھیلنے پر بھی راضی تھا، بس ایک خوف تھا کہ کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ صرف اپنی انا کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں۔ حاشر نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ انا تو بہت پہلے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو گئی تھی ایزل، جس دن تم نے پہلی بار میرے دل کے دروازے پر دستک دی تھی، اسی دن حاشر خان نے اپنا دل ہار دیا تھا۔ ایزل کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ حاشر نے اس کا ہاتھ سینے پر رکھا جہاں اس کا دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ ابھی کمرہ صرف میرا نہیں ہمارا ہے۔ حاشر نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ اب مستقبل کے سپنوں میں کھو گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں تمہاری ہنسی گونجے۔ میں تمہیں دنیا کی ہر وہ خوشی دوں گا جو تم نے سوچی بھی نہیں ہوگی۔ اور سنو، میں نے اپنی اسٹڈی میں تمہارے کام کا سامان بھی رکھوا دیا ہے، جہاں تم اپنی کتاب میں لکھو گی، اور میں تمہیں چائے بنا کر دوں گا۔ ایزل حاشر کی اس بے باکی اور بدلے ہوئے روپ پر حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ حاشر نے اس کی شرم کو نظر انداز کرتے ہوئے بات جاری رکھی، اور ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اس گھر میں جب چھوٹے چھوٹے قدموں کی چاپ گونجے تو وہ بالکل تمہاری طرح ضدی ہوں، مگر ان کی آنکھیں میری طرح صرف تمہارے لیے محبت سے بھری ہوں۔ بچوں کے ذکر پر ایزل نے شرما کر اپنا چہرہ حاشر کے کاندھے میں چھپا لیا اور بے اختیار ہنس دی۔ اس کی ہنسی نے کمرے کے سکون میں جیسے موسیقی بھر دی تھی، اور حاشر نے اسے مزید اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ تم ہنس رہی ہو؟ میں سنجیدہ ہوں ایزل، حاشر نے چہرے پر بلا وجہ کی سنجیدگی سجا کر کہا، حالانکہ وہ تو صرف اور صرف اسے چھیڑ رہا تھا۔ ایزل نے سر اٹھا کر حاشر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سے اپنے لیے محبت کا ایک وسیع سمندر نظر آیا۔ اس نے دھیرے سے حاشر کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اتنے رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ حاشر نے مسکرا کر اس کی ناک کو چھوا۔ ابھی تو تم نے میرا صرف وہ روپ دیکھا ہے جو دنیا کے لیے تھا، اب جو دیکھو گی وہ صرف تمہارے لیے ہوگا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا، مگر ان دونوں کے لیے یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ حاشر نے کمرے کی لائٹ مدھم کر دی اور اس روشنی میں ایزل کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو خود میں قید کر لیا۔ تمام غلط فہمیاں، تمام جھگڑے اور تمام دوریاں اسے ایک رات میں دم توڑ گئی تھی۔ جب صبح کھڑکی سے سورج کی پہلی کرن نے ایزل کے چہرے کو چھوا تو اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اسے مدہوشی میں کروٹ لی تو اسے اپنے ارد گرد ایک مضبوط حصار کا احساس ہوا۔ حاشر اس کے بالکل قریب سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ مخصوص سختی اب کہیں غائب تھی۔ اس کی جگہ ایک عجیب سا سکون اور اپنائیت تھی۔ ایزل نے کچھ دیر خاموشی سے حاشر کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہے جس سے وہ لڑتی پھرتی تھی۔
اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ حاشر کے بکھرے ہوئے بالوں میں پھیرا تو حاشر کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ اس کی گہری نظروں نے جب ایزل کو اپنے اتنے قریب پایا تو اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ عید تو گزر گئی مگر میری زندگی کی اصل عید تو آج ہوئی ہے۔ حاشر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا تو ایزل شرما کر نظریں جھکا گئی۔ اٹھیں، آپ سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے، سب کیا سوچیں گے؟ ایزل نے اٹھنے کی کوشش کی مگر حاشر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور شرارت سے اسے اپنی طرف تھوڑا اور کھینچ لیا۔ سب کو پتا ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر اور رک جاؤ نا۔ یہ خاموشی اور یہ لمحے دوبارہ اتنے سکون سے نہیں ملیں گے۔ حاشر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو ایزل کا پورا وجود گلاب کی طرح سے کھل اٹھا۔ وہ کچھ دیر اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا رہا، جسے یقین کر رہا ہو کہ اب وہ صرف اور صرف اس کی ہے، اور ایزل نے بھی خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے جب ایزل کو احساس ہوا کہ بہت دیر ہو رہی ہے تو اس نے زبردستی خود کو اس کی باہوں سے چھڑا لیا اور بیڈ سے نیچے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں نہا دھو کر تیار ہوئے تو کمرے کی فضا ایک بار پھر سے مہک اٹھے تھے۔ ایزل نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا تھا اور گیلے بالوں کو ایک طرف کی آئینے کے سامنے کھڑی بالیاں پہن رہی تھی۔ حاشر سفید کلف لگے کرتے میں ملبوس بال سنوارتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے آئینے میں ایزل کا عکس دیکھا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ تیار ہو؟ اب ہمیں نیچے جا کر ان سب کا سامنا کرنا ہے جو کل رات تک ہماری لڑائیوں کے قصے سناتے تھے۔ حاشر نے مسکرا کر کہا تو ایزل نے مڑ کر حاشر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور اس کی آنکھوں میں بھرپور اعتماد کے ساتھ دیکھنے لگی۔ آپ ساتھ ہیں تو اب کسی کا بھی سامنا کیا جا سکتا ہے۔ حاشر نے اس کی ہتھیلی کو چوما اور پھر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچے تو رضیہ بیگم اور افضل خان جو ڈرائنگ روم میں ایک ساتھ بیٹھے کل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسی لمحے مہر اور شاہویر بھی نیچے اتر آئے تھے۔ غرض کے سب گھر والے ڈرائنگ روم میں جمع تھے اور ملازمہ سب کو چائے پیش کر رہی تھی کیونکہ ابھی ناشتے میں کافی وقت تھا۔ ایزل اور حاشر ایک صوفے پر ایک ساتھ بیٹھے تھے اور حاشر جان بوجھ کر بار بار اس کے اور قریب ہو رہا تھا اور وہ سب کی نظروں کا حصار محسوس کرتے بار بار دور کھسک رہی تھی، اور یہ چیز کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں رہی تھی۔ اسی لیے ہر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ مہمان چلے گئے تھے جن میں عثمان اور سارا بھی تھے، اسی لیے اب حاشر کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب ایزل اس کی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہی رہے گی۔